بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کا کوئی معمولی سے معمولی کام ہو، اگر وہ کام اپنے طریقے سے ہٹ کر کیا جائے تو اس میں کامیابی نہیں ہوتی. ہر انسان جانتا ہے تجارت کیسے ہوگی، زراعت کیسے ہوگی، ہل کیسے چلے گا، بیج کیسے ڈلے گا، کب ڈلے گا. دنیا کے معمولی کام بھی اگر ان کے طریقوں کے ان کے اصول کے مطابق نہ کیے جائیں تو آدمی کہتا ہے کہ جی کام ہو گیا. نہیں، آپ ڈاکٹر کی دوا غلط طریقے سے استعمال کریں اور ڈاکٹر سے کہیں جی مجھے صحت نہیں ہو رہی ہے، پہلا سوال ہوگا آپ نے دوا کیسے کھائی. آپ لوہے کی آری سے لکڑی کاٹے، لکڑی کی آری سے لوہا کاٹے تو اس آری کے بدل جانے سے آپ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہوں گے. لوہے کی آری سے ہی لوہا کٹے گا، لکڑی کی آری سے ہی لکڑی کٹے گی. میں تو آپ کو آسان مثال پیش کر رہا ہوں. معمولی کام دنیا کے، آپ کا جوتا پھٹ جائے تو آپ کو جوتا گانٹنے کے لیے موچی کی دکان پر ہی جانا پڑے گا. اس کے علاوہ سونار کے یہاں، لوہار کے یہاں، کسی بڑائی کے یہاں یہ جوتا سینے کا کسی درزی کے یہاں انتظام نہیں ہے. آپ کا جوتا پھٹ جائے تو آپ کو جوتا لے کے نائی کی دکان پر ہی جانا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی جگہ، کوئی راستہ، کوئی طریقہ اس جوتے کے گانٹنے کا ہے نہیں. وہ سوئی موچی کے پاس ہی ملے گی جس سے جوتا کاٹا جاتا ہے. میں آپ کو بہت آسان مثال دوں. اس زمانے میں مسلمان کو دھوکہ یہ لگا ہے کہ دنیا کے لیے تو آپ کو وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو دنیا کا اصول ہے. رہا دین کے لیے نہ کوئی طریقہ ہے نہ کوئی اصول ہے. آپ جس طرح چاہو ہدایت حاصل کر لو، جان چاہو حاصل کر لو. میرے دوستوں جس طرح دنیا کے معمولی کاموں کا آدمی پابند ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے اس کو کرنا پڑے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا تو ختم ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے. دنیا اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. دنیا اللہ کا ضابطہ نہیں ہے کہ دنیا کا حال ایک حال پر رہتا نہیں ہے. دنیا بدلتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے. لیکن اللہ کا دین اللہ کا ضابطہ ہے. آپ خود ہی فیصلہ کرو کہ یہ کمینی دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، جب اس کے اصول اور اس کے طریقے متعین ہیں اس کے خلاف کرنے سے آدمی ناکام ہو جائے گا، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا. تو وہ جو دین اللہ کا ضابطہ ہے، جو دین اللہ کو محبوب ہے اور جو دین ہمیشہ کے لیے دیا گیا ہے، کیا اس کا کوئی ذاتوں کوئی اصول نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جس طرح ایک شریعت اور ایک طریقہ زندگی عطا کیا ہے. نماز ایسے پڑھی جائے گی، روزہ ایسے رکھا جائے گا، زکوٰۃ ایسے دی جائے گی، حج ایسے کیا جائے گا. جس طرح پوری شریعت کے احکام اور اس کے طریقے متعین ہیں، آپ ان کو بدل نہیں سکتے. آپ چاہیں کہ جی زمانہ بدل رہا ہے، پانچ نمازوں کی 4 نمازیں ہو جائیں. اب مشکل ہوتا ہے لوگوں کو. اس زمانے میں 5 نمازیں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں 4 ہو جائیں کہ قیامت تک بھی کوئی اس کو بول نہیں سکتا، رائے نہیں دے سکتا. کوئی کہ جی سجدہ کرو جی، اس طرح نہیں، اس طرح کرنے. اب زمانہ بدل رہا ہے کہ نہیں جی. تو نماز کا طریقہ بدلے گا نہیں زمانے کے بدلنے سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ دعوت ہے وہ قیامت تک بدلے گا نہیں زمانے کے بدلنے سے. اب زمانہ بدل رہا ہے،
اب دعوت دینے کے لیے اور بھی ذرائع ہیں، اور بھی طریقے ہیں، اخبار ہے، رسائل ہیں، موبائل ہیں، ان کے ذریعے بھی دعوت دی جائے۔ زمانہ بدل رہا ہے، پہلے یہ سامان یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو پھر میں تو آپ سے پہلا سوال کر رہا ہوں سب سے کہ جب آپ زمانے کے بدلنے سے نماز کا طریقہ نہیں بدل سکتے تو جس کام کو دیکھ کر نبی کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ، کیا اس کا طریقہ بدل سکتا ہے؟ کتنا آسان سوال کر رہا ہے۔ آپ پہلے نماز کا طریقہ بدل کے دکھلائیے کہ زمانہ بہت بدل گیا ہے، 1600 سال ہو گئے ہیں، زمانہ بدل رہا ہے، تو کیوں نہیں نماز کا طریقہ بدل دیا جاتا؟ یعنی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ اور آپ کے دین کے طریقے نہیں بدلیں گے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے، تربیت کے لیے جو طریقے متعین کیے ہیں وہ طریقے قیامت تک چلیں گے، اور مسلمان ان طریقوں کا پابند ہے۔ میرے دوستوں، یہ بنیاد ہے۔ اس طرح کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے اسلام میں۔ سنت کی پابندی قیامت تک کے لیے۔ اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بنیادی فریضہ ہے جس کو لے کر آپ بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کا بھی طریقہ متعین کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی جی اللہ نے آپ پر جو احکام نازل کیے ہیں آپ یہ احکام لوگوں تک خود پہنچائیے۔ اور عجیب بات ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ کہ مسلمانوں میں جتنی بے دینی ہے یا تو غیروں سے محبت کی وجہ سے ہے یا غیروں سے رعب کی وجہ سے ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال لیتے ہیں۔ پہلے بات یہ کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے ہر مسلمان کو سب سے پہلے یہ بات ماننی پڑے گی اور یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ دعوت کا فریضہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، موبائل سے، دنیا جان کی آلات و ذرائع سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اس دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے۔ سن لے گا اچھی طرح کیا نہیں سننا بات، آپ کسی طریقے سے دین کی بات لوگوں تک پہنچا دیں، اس سے آپ کا دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے۔ میں بالکل بے تکلف آپ سے کہہ رہا ہوں دعوت کا فریضہ بدنی فریضہ ہے۔ آپ کسی مشین کے ذریعے نماز ادا کر لیں یا کسی مشین کے ذریعے آپ کی طرف سے نماز ادا ہو جائے یا کوئی مشین آپ کی طرف سے حج کر لے، ذکر کر لے، تو ذکر کا، حج کا، نماز کا، عبادت کا، روزے کا فریضہ ادا نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے لیے اپنے بدن کو استعمال نہ کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسی طرح انسان کا بدن ہے، اس کے بغیر، اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، نہ قلم سے، نہ اخبار سے، نہ رسائل سے، موبائل سے۔ آپ دین کا پیغام لوگوں تک بھیجتے رہیں پڑے اس سے میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اچھی طرح میری بات کان کھول کے سننا، دعوت بدنی فریضہ ہے، نماز بدنی فریضہ ہے۔ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بدن کو استعمال کرنا پڑے گا۔ آپ بتا دو ایسی کوئی مشین بن جائے جو مشین رکوع، سجدہ، قوم، قاعدہ، جلسہ، تحیات، سبحانک اللہم، دعائیں، سلام پھیر لے، سب کچھ وہ مشین کر لے، ایسا ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی بہت ترقی کر رہی ہے، اگر ایسی کوئی مشین تیار ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسانی سے ہو جائے گی۔ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ تو سو جائیں اور مشین آپ کسی نماز ادا کر لیں؟ ہو سکتا ہے؟ میں ایک سوال کرا سب سے، بولو تو جواب تو دو کہ نہیں نماز تو ہوگی نہیں جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ نہیں کہنا چاہتا آپ تو لگے ہیں دنیا کمانے میں یا اور مشینیں اور موبائل یہ دین پھیلاتے رہے،
جو ایمان کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے اور مسلمان مرتد ہو رہا ہے، اس کی خدا کی قسم وجہ یہ ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے آلات اور مشینیں استعمال ہو رہی ہیں، دین کے لیے مسلمان کا خود اپنے بدن کا استعمال ختم ہو رہا ہے۔ اس کا بدن تو لگ جائے دنیا کمانے میں، اور مشینوں سے دین کی باتیں پھیلاتے رہو اور کہتے رہو کہ ہم تو دین پھیلا رہے ہیں۔ جبکہ میں نے عرض کر دیا کہ دعوت ایسا بدنی فریضہ ہے جس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے۔ حدیث ہے، فرمایا جو تم میں سے گناہ ہوتے ہوئے دیکھے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے گناہ ہوتا ہوا دیکھے اسے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے۔ کیا مطلب ہاتھ سے بدل لے گا؟ ہاتھ سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کوئی مسلمان بہکائے میں آ کر غلطی سے کسی گناہ کی جگہ پہ چلا گیا، جوئے کے حلقے میں جا کے بیٹھ گیا، شراب کے اڈے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ آپ لگا دیں اشتہار بازاروں میں شراب پینا حرام ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اس سے کوئی دعوت کا فریضہ، اس دعوت کا فریضہ آپ کے ذمہ بدنی ہے۔ آپ جائیے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سمجھا کر شراب کے اڈے سے اٹھا لاؤ مسجد میں، تو کہا جائے گا کہ ہاں آپ نے دعوت کا فریضہ ادا کیا۔ اس طرح نماز میں اپنے ہاتھ باندھنا یہ نماز کا عمل ہے۔ ایسے ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت میں گناہ کرنے والے کے جا کر اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑنا، صرف کہہ رہا ہوں میں صرف یہی فریضہ ہے جسے دعوت کا یہی طریقہ ہے دعوت کا فریضہ ادا ہوگا۔ سنو کان کھول کے میری بات بہت میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ حدیث ہے جو تم میں سے گناہ ہوتا ہوا دیکھے اس کو چاہیے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، یہ تو نہیں کہو قلم سے بدل دے، اخباروں سے بدل دے، پوسٹر لگا دے جگہ جگہ بازاروں میں، نہ میرے کو دیکھنا حرام ہے، پوسٹر لگا دے بازاروں میں سود کھانا حرام ہے۔ اس سے دعوت کا فریضہ ادا بھی نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے آدمی سود سے، جھوٹ سے یا بد نظری سے باز بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ دعوت کا فریضہ نہیں ادا ہوگا۔ صاف صاف جو کہ نہیں جی ایسے بھی ہو جائے گا، وہ حدیث کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ حدیث نہیں ہے کہ جو تم میں سے گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو چاہیے اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے۔ بتائیے حدیث کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ سوچو، یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میں دعوت دینے کا مقصد یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، اخبار سے، رسائل سے، موبائل سے، اس سے بھی دعوت دی جا سکتی ہے۔ وہی حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ منکر کو اپنے ہاتھ سے بدلیں، گناہ کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں جاؤ۔ اور اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں گناہ کرنے والے کے پاس اور اس کو زبان سے سمجھا کر مسجد میں لے آئیں، یہ آپ کے ایمان کا درمیانہ درجہ ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کسی ایسی جگہ ہے جہاں آپ زبان کھولیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو سب سے کمزور ایمان اس شخص کا ہے جو دل سے اللہ سے دعائیں کر کے اس گناہ کو ختم کرا۔ اگر کسی کو انکار ہے اس بات سے تو وہ حدیثوں پر غور کرے۔ حدیث میں آتا ہے سارے مسلمان ایک کشتی میں سوار ہیں، چاہے امریکہ میں رہتے ہوں، یورپ میں رہتے ہوں، افریقہ میں رہتے ہوں، ہندوستان میں رہتے ہوں، کہیں رہتے ہوں، ساری دنیا کے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں، حدیث ہے۔ اس کشتی میں کوئی سوراخ کرنے لگے، بتاؤ جی حدیث میں کیا فرمایا؟
یہ تو نہیں فرمایا کہ بھائی اعلان کر دو کہ سوراخ نہ کرے تو جو سوراخ کرے گا وہی ہلاک ہوگا، آپ بچ جائیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے بولو، یہ کشتی میں جگہ جگہ پوسٹر لگا دے، اشتہار لگا دے، ارے بھائی کوئی کشتی میں سوراخ نہیں کیجو، جگہ جگہ لکھ دو، نہیں کوئی جی ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اب تو جو سوراخ کرے گا وہی ڈوبے گا۔ یہ نہیں، حدیث میں فرمایا کہ جو سوراخ کرنے والے کا اگر جا کے ہاتھ نہ پکڑا تو یہ تم بھی ڈوبو گے، یہ بھی ڈوبے گا۔ چاہے اس جہاز میں، اس کشتی میں کتنا بڑا بزرگ ہو، ولی ہو، کتنا بڑا گوالا ہو، حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل اس پوری بستی کو اٹھاؤ آسمان کی طرف اور پٹا پھر سے زمین پہ۔ جبرائیل نے کہا اے اللہ، اس میں تو تیرا فرد ایک بندہ ہے یہ تیری یاد سے کبھی غافل نہیں ہوا، ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہتا، تیری عبادت کرتا رہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اس بزرگ کو بھی ہلاک کر دو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل لوگ نماز چھوڑ رہے تھے، لوگ گناہ کر رہے تھے، لوگ سود کھا رہے تھے، لوگ شراب پی رہے تھے، لوگ جھوٹ بول رہے تھے، لوگ گناہوں کے اندر مبتلا تھے، لیکن یہ جو عابد ہے یہ ابھی نماز میں لگا رہا، ذکر میں لگا رہا، تلاوت میں لگا رہا، اسے کبھی اس کو روکنے کا خیال نہیں آیا اور اس نے انہیں کبھی نہیں روکا گناہ سے، انہیں اسے بھی ہلاک کر دیا۔ بتاؤ اس کے کیا جواب ہے؟ اس نے گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ کشتی میں جو سوراخ کر رہا ہے وہ اصل میں گناہ کرنے والا ہے۔ اگر تم نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تب تو کہا جا سکتا ہے کہ ابھی سوراخ کرنے سے آپ نے روک دیا، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا اس کے حال پر، سوراخ کر دیا اس نے، تم چیختے رہو کہ جی میں نے تو منع کر دیا تھا، میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ آپ اعلان کرتے تھے، یا آپ کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ آپ بھائی آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ کسے کھڑا کیا آپ کو؟ کس نے کھڑا کیا آپ کو؟ کیوں کھڑے آپ؟ کوئی پوچھے ان سے کیوں کھڑے؟ میرے کی بات سنو، سب بیٹھ جاؤ نیچے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اس کشتی میں سوراخ کرنے والے کا جا کے ہاتھ پکڑنا بس یہ ایک نجات کا راستہ ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ گشت سب سے پہلے گشت کا مقصد ہے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا۔ پہلا مقصد گشت، پہلی صفت ان 6 نمبروں میں اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا۔ یہ گشت ہی اسی لیے صحابہ گشت کرتے ہی اسی لیے تھے تاکہ ایمان کی تکمیل کریں۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں، تبلیغ میں گشت کرنا ایمان کی تکمیل کے لیے ہے۔ تبلیغ میں گشت کرنا اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گشت کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنا۔ ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے اسے نماز کے لیے مسجد میں لے آنا، اسے کہتے ہیں امر معروف۔ ایک آدمی کو شراب گڈھے سے اٹھا لانا، اسے کہتے ہیں منکر سے روکنا۔ آپ کتاب لکھتے ہیں، منکر کرتے ہیں، معلومات میں کتابیں چھاپ دیں آپ، وہ معلومات کا علم ہے، دعوت کی کتاب پڑھ لو جی، کتاب پڑھ کے میں سمجھ جاؤں کہ ہاں بھائی یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا مجھے، یہ نیکی ہے، یہ کرنی ہے مجھے، کہ نہیں، اس سے دعوت کا فائدہ زیادہ نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کو حرام حلال کی معلومات تو حاصل ہو جائے گی، لیکن ایمان جو بنے گا وہ میں تمہیں آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں، ایمان جو بنے گا وہ تو بھلائی کا حکم کرنے سے، برائی سے روکنے سے ہی بنے گا۔ اور اس کے لیے یہ گشت ہے کہ لوگوں کے پاس جاؤ اور ملاقاتیں کرو اور انہیں گناہوں کے اڈوں سے اٹھا کر اور انہیں شراب کے ماحول سے اٹھا کر انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ۔ اسے کہتے ہیں امر معروف نہی عن منکر کی عملی۔ اسی کو اللہ نے قرآن بیان کیا ہے کہ ایمان میں کمال چاہتے ہو تو لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرو اور لوگوں کو برائی سے بچانے کی کوشش کرو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو برائی سے بچانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو نیکی پر آمادہ کریں، اس سے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔
لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ جی کیا ایسے ایمان بنے گا؟ کیا تبلیغی جماعت کا طریقہ ایمان بننے کا ہے؟ یہ تبلیغی جماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ وہ اپنے ایمان میں کمال اسے پیدا کرتے تھے۔ میں تو علماء سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، اپنی حالت پر نہیں رہتا، اور دلیل یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، ہاتھ پکڑ پکڑ کر خوشامد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ چلو آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ایمان کے حلقوں میں، اب پر ایمان لائیں گے۔ وہ صحابہ کو دعوت دے کر وہ ایمان کے حلقوں میں جوڑتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آؤ بیٹھو اپنے پر ایمان لائیں گے۔ امام بخاری فرماتے ہیں دیکھو ایمان کی زیادتی اس طرح ہوتی ہے۔ بتائیے اس سے بڑی دلیل، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایمان کے بڑھنے کو جو ثابت کر رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل کے عمل سے ثابت کر رہے ہیں۔ سوچ لو، میں تو علماء سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ آپ سوچیں گشت کرنا کوئی فرض ہے کوئی واجب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ امر معروف نہی عن منکر کے لیے گشت ہے، اس سے اندازہ کر لینا کہ گشت کی کیا اہمیت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں اکیلے دوسروں کے ہاتھ پکڑتے، ان سے کہتے کہ چلو ہمارے ساتھ چلو، اٹھو ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ آؤ مسجد میں، اگر پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عمر اور فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں اور میں بازاروں میں لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے انہیں مسجد میں اسی لے کر آتا ہوں تاکہ میری ایمان میں زیادتی ہو۔ دیکھیے آپ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ یہ کہے نہیں چیزوں کوئی ضروری نہیں ہے ایمان سیکھنے کے لیے، یہ تو کوئی طریقہ متعین نہیں ہے؟ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں گشت کا جو اصل مقصد تھا مسجد سے باہر کے گناہوں کے اڈوں کو، تو شراب کے ماحول کو اور گندے جو ہے گناہوں کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ان گناہ کرنے والوں کی جگہ کو تبدیل کرنا، یہ گشت کا مقصد ہے۔ ضروری ہے کہ آپ گزرتے کسی دن کی بات کریں، آگے بڑھ جائیں۔ ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، ملاقاتیں، یہ جن سے ملاقات ہوئی انہوں نے دی کی دعوت، جن سے ملاقات ہوئی دی کی دعوت دے دی، جن سے ملاقات ہو گئی ان کے گھر بیٹھ کے بات کر لی، ان کے پاس چلے گئے ان کے دفتر بیٹھ کے بات کر لی، ان کے یہاں چلے گئے ان کے کارخانے بیٹھ کے بات کر لی۔ کیا بتاؤں آپ کو؟ میرا سوال ہے، آپ کا رشتے دار، آپ کا دوست، آپ کا پڑوسی کسی کنویں میں گر جائے، اللہ نہ کرے کسی گڑھے میں گر جائے، اور آپ گزرتے گزرتے اس سے کہیں بھائی صاحب آپ باہر آ جاؤ، آپ ہلاک ہو جاؤ گے، آپ سمجھا دیں مجھے کہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، آپ باہر نکل آؤ، اتنی بات سمجھا کہ آپ آگے بڑھ جاؤ، تو مجھے بتاؤ کیا تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ ارے کوئی ہاں نامی جواب دے گا میری بات کو؟ یہ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے سمجھانے کی جان بچ جائے گی؟ بولو جی، کسی بولو، آپ سمجھا دو اسے بھائی صاحب آپ یہاں گڑھے میں پڑے ہوئے ہو، باہر آ جاؤ۔ میں آپ سے کہتا ہوں گناہ کرنے والا گڑھے میں پڑے ہوئے شخص کی طرح ہے، گناہ کرنے والا گڑھے میں پڑے ہوئے آدمی کی طرح ہے۔ ابو درداء کا قول میں عرض کر رہا ہوں، صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے۔ کیا تم اس کو نکالو گے نہیں گڑھے سے؟ یہ مستقری جی، کیا تم نکالو گے نہیں گڑھے سے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ملاقاتیں کر کے لوگوں تک دین کی بات پہنچا، مولوی صاحب فرماتے تھے کان میں بات ڈالنا کوئی تبلیغ نہیں ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، بات کا دل میں اترنا تبلیغ ہے۔ اور یہ بات بالکل قرآن حدیث سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ بات کے دل میں اترنے کی جگہ صرف مسئلہ، اس حدیث میں قرآن نے صاف فرما دیا کہ ایمان والے وہ ہیں جو مسجدوں کا عمل سے آباد رکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو کہ مومن اور مشرک کے درمیان مسجد کو آباد کرنے کا فرق ہے۔ غیر مسلم اور مشرک کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ مسجدوں کا آباد کرنے والے نہیں ہے، لیکن سارے ایمان والے مسجدوں کا آباد کرنے والے ہیں۔
تو میں نے عرض کر دیا کہ آپ گزرتے گزرتے کسی کو دین کی بات کال میں ڈالتے ہیں، یہ ایسا ہے جیسے کسی گڑھے میں گرے ہوئے آدمی کو آپ نکلنے کی ضرورت ہے کہ بھائی باہر آ جاؤ، نہیں جی، اس کو سہارا چاہیے. آپ ہاتھ پکڑ کے اسے گڑھے سے باہر نکال لیں پھر تو اس کی جان بچ سکتی ہے. اور اگر آپ اسے نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اسے اسی کنویں میں چھوڑ دیا جہاں وہ پڑا ہوا تھا. اس سے تو ذمہ داری ادا نہیں ہے. میں نے پہلی بات کر پہلا مقصد اس تبلیغ اور دعوت کا پہلا نمبر، پہلی صفت ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے. اور اس ایمان کی تکمیل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اپنا وقت فارغ کریں، روزانہ مسجد کے اطراف میں لوگوں سے ملاقات کر کے انہیں گناہوں کے ماحول سے نکالیں اور انہیں اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار کریں. اسے کہتے ہیں بالمعروف و نہی عن المنکر کی عملی محنت. یہی صحابہ اکرام کا طریقہ تھا اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے. یہاں لا کر مسجد کے ماحول میں یہاں اللہ کی بڑائی سمجھاؤ، یہاں اللہ کی توحید سمجھاؤ. دیکھو یاد رکھو، تم نے کتاب میں اللہ کی بڑائی پڑھ لی، تم نے کتاب میں اللہ کی بڑائی پڑھ لی، یہ اللہ کی بڑائی کی معلومات ہے، یہ اللہ کی بڑائی کی معلومات ہے. تم نے کتاب پڑھ لی، کتاب میں تم نے اللہ کی بڑائی پڑھ لی، یہ اللہ کی بڑائی کی معلومات ہے. اللہ کی بڑائی دل میں جب پیدا ہوگی جب بندہ خود اللہ کی بڑائی کو بولے گا. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ سمجھو کتاب پڑھ کے ایمان آ جائے گا اور کتاب پڑھنے سے اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھ جائے گی. کچھ صاف کہتا ہوں، ایسا کہیں نہیں، ایسا کہیں نہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. علماء سے کہہ رہا ہوں اس آیت پر غور کر لیں اگر تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دوسروں کو اللہ کی یاد دلانے سے دلوں کے اندر کا جلا ہوتا ہے اور دوسروں کو اللہ کا کلام پڑھ کر سنانے سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. دونوں آیتیں ایسی ہیں، اذا ذکر واذا تلیت. علماء سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، کتاب سے آپ کو علم حاصل ہو جائے گا، معلومات حاصل ہو جائے گی، لیکن اللہ کی بڑائی کو بولے بغیر اب آدمی یوں تو بتائے جی ہاں اللہ بڑائی بول رہا ہے، وزیر کی، صدر کی، سرپنچ کی، مکھیا منتری کی بڑائی ان کی بولی جا رہی ہے. ان کی بڑائی بولے گا جن میں ان کا تاثر پیدا ہوگا، اسی لیے نماز ضائع کرے گا. دکان کی بڑائی بولی ہے، نماز ضائع کرے گا. مال کی بڑائی بولے گا، زکات ضائع کرے گا. غیر مسلموں کے ساتھ رہے گا، اپنے معاشرے کو برباد کرے گا. اللہ کی بڑائی کے بولنے سے اللہ کی بڑائی دل میں اترتی ہے. یا ایھا الناس وحدوا اللہ. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ تم اللہ کو ایک مان لو. وحید اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے تم اللہ کو ایک مان لو. وحید اللہ کا مطلب ہے اے لوگوں اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو. وکبروا تکبیرا، اللہ کو بڑا مان لو، یہ مطلب نہیں آیت کا. قم فانذر وربک فکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کو بڑا مان لو. نبی تو اللہ کو بڑا مانتے ہی ہے، نبی نہیں مانے گا اللہ کو بڑا تو کوئی مانے گا. کبیر و تکبیرہ کا مطلب یہ نہیں ہے تم اللہ کو بڑا مان لو. کبیر و تکبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کریں. اللہ کی بڑائی بیان کرنا تکبیر ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرنا تکبیر ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے فرمایا کہ بڑے کے گھر میں لاؤ. بڑے کے گھر میں آنے سے بڑے کی بڑائی پیدا ہوتی ہے. تم وزیر گھر میں جاؤ، اس کی وزارت کا تاثر پیدا ہوگا. تم صدر کے گھر میں جاؤ، بادشاہ کے محل میں جاؤ، اس کی بادشاہ کی بڑائی دل میں پیدا ہوگی. ایسے ہی اللہ کے گھر میں آنے سے اللہ کی بڑائی پیدا ہوگی. تو میں نے عرض کر دیا کہ گشت کا پہلا مقصد گشت کا ہے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا.